اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ جسمانی مشقت، ذہنی مشقت، روحانی مشقت، آپ کو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے بڑے مزے میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی حال میں چل رہے ہوتے۔ گرمی میں پتھر توڑنے والا آپ کو مشقت میں نظر آتا ہے، وہ صاف نظر آتا ہے، لیکن جو ہوائی جہازوں میں اڑتا ہوا، مرسڈیز میں چلتا ہوا، باڈی گارڈز میں چلتا ہوا، پروٹوکول میں چلتا ہوا، تو اس میں ہمیں اور آپ کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو بڑے مزے میں ہے۔ زندگی کو اللہ نے ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ اس میں گھاٹیاں ہیں، یہ ایسا راستہ نہیں، یہ ایسا راستہ ایسا، اس میں نشیب بھی ہے، فراز بھی ہے، فراز اونچائی، نشیب پستی، تو یہ اس طرح چلتا ہے، اس طرح۔ ہاں، ہر دکھ سے پاک ایک اور جہان ہے جو شروع ہی موت کے بعد ہوتا ہے، اور ہر سکھ سے پاک بھی ایک جہان۔ یہاں یہ ہے، کبھی سکھ، کبھی دکھ، کبھی رونا، کبھی ہنسنا، کبھی بشاشت، اور کبھی مایوسی، لیکن آگے دو جہان ہو جاتے ہیں ٹوٹل۔ ایک میں صرف راحت ہی راحت ہے، اور ایک میں صرف عذاب ہی عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ چکھو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ جبریل آئے اللہ کے نبی کے پاس، سہمے ہوئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، میں ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ حالانکہ جبریل روح القدس نزل بہ جبریل، آپ نے کہا اچھا کیسی ہے جہنم، صف لی؟ تو وہ بتا رہے تھے میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، صرف جو بتایا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، اگر جہنم کی دیوار میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی وہ پوری دنیا کو جلا کے بھسم، سیاہ، راکھ بنا دے گی۔ صرف انسان نہیں، ہمالیہ پہاڑ بھی راکھ بن جائے گا، اور 7 سمندر بھگ سے اڑ جائیں گے، صرف ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوئی۔ اور جہنم کا ایک پتھر اگر دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر کے ان کے اوپر رکھا جائے تو وہ دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں۔ کچھ اور بھی بتایا، میں تو خود بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوں، تو میں آپ کو بھی نہیں ڈرانا چاہتا، تو میں بس اسے 2-3 باتیں بتا کر آخری بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسبی حسبی لا ينصدع قلبی فاموت، جبریل بس کرو بس کرو، کافی ہے کافی ہے، مجھے ڈر ہے میرا دل پھٹ جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کون؟ جو جہنم کو تالا لگانے آئے ہیں، جن کی طفیل کروڑوں نہیں اربوں انسان جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے، اور جو جہنمیوں کی آخری امید ہوں گے، آخری امید ہوں گے اہل ایمان میں سے، اہل ایمان میں سے۔ بڑی پرانی حدیث یاد آئی، جب اللہ اس امت کے جہنم کے 7 حصے ہیں، 7 حصے ہیں، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جحیم، پھر حاویہ۔ حاویہ میں منافقین ہیں اور جحیم میں مشرکین ہیں،
اور اوپر کے 3 درجات میں مختلف اہل کفر ہیں، اور سب سے اوپر جو جہنم ہے اس میں مسلمان ہیں، مومنین مومنات۔ کون سے؟ جو کبیرہ گناہ کرتے 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 موت آ گئی اور توبہ نہ کر سکے۔ توبہ پر تو کفر شرک معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسی غفلت میں موت آ گئی اور توبہ نہ کر سکے، ان کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ جب اللہ ان کو معاف کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اللہ جبریل سے فرمائیں گے کہ ذرا جہنم تو دیکھو، آپ مجھے آ کے حالات سناؤ۔ تو جب جبریل جہنم میں جائیں گے تو اہل ایمان ان کو دیکھیں گے تو ایک دم وہ جہنم کے فرشتے مالک سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ خوبصورت حسین۔ وہ کہیں گے یہ وہ فرشتہ ہے جو تمہارے نبی پہ وحی لے کے آتا تھا، جبریل۔ تو سارے یہ گناہگار دوڑے ہوئے آ کر روئیں گے، اللہ کے واسطے ہمارے نبی کو ہمارا حال سناؤ، ہم تباہ ہو گئے، ہمارا کچھ کریں۔ اب اوپر سے فیصلہ ہو چکا ہے، سزا اب ختم ہونے والی ہے، لہذا یہ جبریل کو بھیجا اس لیے گیا ہے۔ جبریل اتنے غمگین ہوں گے جب وہ واپس آئیں گے تو اللہ کو جہنم کا حال سنائیں گے، مزید بھی دیکھیں گے وہ جہنم، تو وہ اس صدمے میں وہ بھول ہی جائیں گے امت سے کیا مکالمہ ہو۔ تو پھر اللہ خود کہیں گے میرے حبیب کی امت سے نہیں ملے تھے؟ کہو جی ملا تھا۔ تو انہوں نے پھر کچھ کہا نہیں تھا، کہا جی کہا تھا۔ تو کہا جاؤ نا، پھر کیا کہا تھا؟ کہا اپنے نبی کو پیغام بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جاؤ پھر میرے نبی کو پیغام تو سناؤ۔ تو جبریل آئیں گے، یا رسول اللہ آپ کی امت کو دیکھ کر آیا ہوں اور ان کا آپ کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو پھر آپ سجدے میں گریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے حبیب سر اٹھا، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، آپ سر اٹھائیں، آپ سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو کہیں گے یا اللہ میری امت کو چھوڑ دو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آپ جائیں اور اپنی امت کے ان لوگوں کو نکالیں جہنم سے جن کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے۔ تو یہ آپ جہنم میں جائیں گے، آپ کی برکت سے جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں بس 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 آگے نہ بتانا میرا دل پھٹ جائے گا۔ پھر یہ نکلیں گے، پھر بہت بڑا مجمع رہ جائے گا، تو پھر آپ سجدہ کریں گے یا اللہ میری امت میری امت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے حبیب آپ جائیں اور جس کے دل میں کوئی جو کا آدھا یا چوتھائی ایمان ہے اس کو بھی آپ نکالیں۔ پھر وہ آپ نکالیں گے، پھر بہت سے بچ جائیں گے، پھر آپ سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب آپ جائیں جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالیں۔ پھر آپ جائیں گے، پھر نکالیں گے، پھر بھی باقی ہوں گے یا اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس اب آپ کا رب اپنی رحمت سے نکالے گا، آپ کو زیادہ میں تکلیف نہیں دیتا کہ آپ بار بار جائیں، آپ آرام فرمائیں، میں کرتا ہوں۔ اللہ 3 دفعہ لپ بھر بھر کے جہنم سے نکالے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ جس ہستی کی وجہ سے جہنمی نکل کے جنتی بنے، وہ جہنم کا حال سن کر فرمائیں کہ بس کرو بس کرو۔ ایک ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اسے روز بھڑکایا جاتا ہے۔ ایک ٹھکانہ جنت ہے، یہاں دائمی ادھر دائمی دکھ ہیں اور ادھر دائمی سکھ ہیں۔ اور میرے رب نے ساری کائنات بنائی امر کن کے ساتھ اور جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔
خلق الفردوس الاعلی بیدہ، جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، اور مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اللہ کا اپنا عرش اس کے لیے چھت بنایا ہے۔ یہاں ہم بہت کچھ کما لیں، بنا لیں، لیکن موت کا کیا کریں؟ ساری دنیا پھر کر بتا رہا ہوں کہ بڑے عالی شان محل دیکھے، رہنے والے بڑے حسین جمیل دیکھے، پر موت کے آگے تو ساری بے بس ہیں۔ کیا بڑے محل سے جنازہ نہیں اٹھے گا؟ کیا آہنی دیواروں کو ملک الموت پار نہیں کر سکے گا؟ جی کیا طاقتور فوجیں اس کا راستہ روک لیں گی؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ عبرت کی جا بنائی ہے۔ جو آدمی سوچتا ہے نا ایسی زندگی ہو، ایسا گھر ہو، ایسا ماحول ہو، ایسی جوانی ہو، ایسی صحت ہو، آئیڈیل ہوم تلاش کرتا ہے نا۔ یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا ہے، جہاں پہلی خوشی ہے موت ختم، اگلی خوشی ہے بڑھاپا ختم، اگلی خوشی ہے بیماری ختم، اگلی خوشی ہے فقر و فاقہ ختم، بھوک ختم، اگلی خوشی ہے دکھ درد بیماریاں ختم، اگلی خوشی ہے زوال ختم، اگلی خوشی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی، اگلی خوشی ہے نیند کوئی نہیں، اگلی خوشی ہے تھکن کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ چیز ہے اونگ کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ چیز ہے آپس میں لڑائی کوئی نہیں، اس سے عالی شان چیز ہے سب کے دل ایک دل کی طرح ہیں، کوئی نفرت لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ راضی ہے، اس سے اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ نبیوں کا پڑوس، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، جس دن جنتی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے سوار ہو کر، اور جہنمی جائیں گے زبان نکلی ہوگی پیاسے پیاسے، نسوق المجرمین الی جہنم وردا، عطشا پیاسے، وفدا سواریوں پر۔ سواریاں کیسی ہیں؟ یا رسول اللہ حل فی الجنت من ابل، عربوں کو اونٹ بڑے پسند تھے، یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ اب کہاں ہیں، لیکن ان کے لہا اجنحۃ من زمرۃ خضراء، ان کے پر ہیں سبز زمرد کے، یطیر بک حیث شئت، تجھے لے کے اڑیں گے جہاں جہاں تو چاہے گا۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ حل فی الجنت من خیل، گھوڑے بھی ہیں؟ ہاں گھوڑے بھی ہیں، ان کے بھی زمرد کے پر ہیں، اور ان کے ایک قدم وہاں پڑے گا جہاں تیری نظر پڑے گی۔ کیوں یوں قدم اٹھائیں گے؟ گھوڑے کا قدم تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، لیکن جنت کے گھوڑے کا قدم کہاں ہوگا؟ جہاں تیری نظر کی انتہا ہوگی وہاں اس گھوڑے کا قدم پڑے گا۔ پھر ایک بولا یا رسول اللہ حل فی الجنت من بادیہ، جنت میں صحرا بھی ہے، عرب جتنے ہی سونے چاندی میں کھیلیں ریت ان کی کمزوری ہے، ریت ان کی کمزوری ہے۔ میں عرب شہزادے سے ملا تو محل میں خیمہ لگایا ہوا اور ریت ڈالی ہوئی، تو وہ پوچھ رہا ہے اپنی فطرت کہ اللہ جنت میں وہ ہوگا صحرا ہوگا؟ صحرا جیسے کوئی پنجابی ہوتا تو پوچھ لیتا حکا بھی ہوگا یا رسول اللہ کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں، لیکن بس تھوڑی سی مشکل ہے
کہ ریت نہیں ہوگی. انہم لیبتدون علی المسک والعنبر. جنت کا جو صحرا ہے وہ مشک اور عنبر کا ہوگا، ریت کا نہیں ہوگا. پھر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ حل فی الجنت من تمرۃ، کھجور بھی ہوگی؟ کھجور بھی عرب کی کمزوری ہے کہ ان کی غذائی کھجور ہے. تو ہم نے کہا ہاں ہاں ہوگی. اس کا تنا سرخ یاقوت کا اور اس کی شاخیں سبز زمرد کی، اور اس پر لگنے والا پھل کھجور کا دانہ 12 ذراعا، تمرتها 12 ذراعا، 12 ہاتھ لمبا پھل ہوگا ایک پھل. یعنی 25 فٹ لمبی کھجور. اور تسی 5 فٹ دے کھاونی کی میں تو انہیں وچ ہی لے جاوے گی وہ اپنے. تو ایک میں بیان کر رہا تھا عربوں میں نے کہا کھجور 12 ہاتھ لمبی، ایک ہاتھ ہوتا ہے 25 انچ کا شرعی، تو 24 پھر 12 انچ اور اوپر تو 25 فٹ. تو وہ کہنے لگا 25 فٹ کی کھجور کو کیا کریں؟ تو میں نے بیان کیا کہ قد ہوگا 130 فٹ. تو وہ آ کر کہنے لگا 130 فٹ کو کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت کی کھجور ہے 25 فٹ، تم چلے گئے 5 فٹ کے جنت میں، اور اوپر سے کوئی دانہ تیری ٹنڈ پہ گرا تو نظر ہی کو نہیں آمنا. پھر جنت کی حور ہے 130 فٹ لمبی، اور آپ چلے گئے 5 فٹ کے، تو وہ تو آپ کو جیب میں ڈال لے گی. میرے میاں صاحب آ جائے تھے بوجھے چی آ جا. پھر ڈھونڈتی پھرے گی مولی شاید انہوں پتہ نہیں سجے پاس سے رکھے آئی کہ کھبے پاس سے رکھے آئی. تو آپ نے اس بدو سے کہا 12 ہاتھ لمبی کھجور، ایک چھوٹے سے جسم سے کیا مزہ کوئی لے گا؟ 130 فٹ ہائٹ ہے، اور نیند کوئی نہیں، اور اونگھ کوئی نہیں، اور تھکن کوئی نہیں. 1 کروڑ سال گزر جائے آپ کی آنکھ اتنی بھی بند نہیں ہوگی، اتنی بھی بند نہیں ہوگی. ویسے آپ اپنے مزے کے بند کرنا چاہو تو وہ الگ ہے، بوجھل ہو کے بند ہو. رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے 10 کھرب سال گزر جائیں تھک کے ایسے بھی نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کی طاقت آئے تھی. سبحان اللہ. اللہ اللہ